ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی مختصر خبریں لے کر کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں۔ مشترکہ قربانی کا اعلان ہو چکا ہے۔ جن لوگوں نے ابھی تک نام نہیں درج کروایا ہے وہ ضرور درج کروائیں۔ ساری تفصیلات واٹس ایپ میں آپ کو مل جائیں گی جو نمبرات اس وقت دکھائے جا رہے ہیں۔ آئیے ناظرین گرامی پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے تمل ناڈو کے معروف اداکار اور سیاستدان تھلپتی وجے سے بات کر کے ان کی پارٹی ٹی وی کے کی شاندار کارکردگی پر مبارکبادی دی ہے۔ اور راہل گاندھی نے کہا کہ مینڈیٹ نوجوانوں کی ابھرتی ہوئی آواز کی عکاسی کرتا ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے تمل ناڈو اور پڈوچیری میں کانگریس کارکنوں کا بھی شکریہ ادا کیا اور یقین دہانی کرائی کہ کانگریس پارٹی عوام کی خدمت اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے اپنا کردار جاری رکھے گی۔ کیرلا میں کانگریس اتحاد نے زبردست کارکردگی مظاہرہ کرتے ہوئے سیٹوں کی سنچری کی طرف قدم بڑھا دیا۔ رجحانات میں کانگریس اتحاد 98 سیٹیں حاصل کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، جن میں سے 28 سیٹوں پر فتح حاصل بھی ہو چکی ہے۔ یعنی سنچری سے کانگریس اتحاد محض 2 قدم پیچھے ہے۔ 140 سیٹوں والی اس ریاست میں حکومت سازی کے لیے 71 سیٹوں کی ضرورت ہے۔ بہار کے ضلع بھاگلپور کو شمالی بہار سے جوڑنے والے اہم وکرم شیلا پل کے ایک حصے کے ٹوٹنے کے بعد سیاسی رد عمل تیز ہو گیا ہے۔ اپوزیشن جماعتوں نے ریاستی حکومت پر سخت حملہ کیا۔ راشٹریہ جنتا دل کانگریس نے اس واقعے کو لاپرواہی اور بدعنوانی کا نتیجہ قرار دیتے ہوئے حکومت کو کٹہرے میں کھڑا کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے پیر کے روز آدھار کارڈ جاری کرنے کے عمل کو مزید سخت بنانے سے متعلق مفاد عامہ کی عرضی پر سخت سماعت سے انکار کر دیا۔ عرضی گزار کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی مانگ حکومت کے متعلقہ محکمے کے سامنے رکھے۔ عدالت نے واضح کیا کہ اس نوعیت کے معاملات بنیادی طور پر پالیسی سے جڑے ہوتے ہیں اور ان پر فیصلہ سازی حکومت کے دائرے اختیار میں آتی ہے۔ مشرقی وسطیٰ میں جاری کشی کے اثرات ہندوستان کی فضائی سفر پر بھی واضح طور پر دیکھنے کو ملے ہیں، جہاں اپریل کے مہینے میں مسافروں کی تعداد میں نمایاں کمی درج کی۔ شہری ہوابازی کی وزارت کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق مارچ کے مقابلے میں اپریل میں گھریلو اور بین الاقوامی دونوں سطحوں پر ہوائی آمد و رفت میں کمی آئی، جس کی بڑی وجہ مغربی ایشیا میں پیدا شدہ غیر یقینی صورتحال ہے۔ نیتی آیوگ نے حکومت سے سفارش کی کہ تمام ریاستوں میں لازمی طور سے میئر کا انتخاب 5 سال کی مدت کے لیے عوام کے درمیان سے کرایا جائے۔ اس کے ساتھ ہی میئر ان کاؤنسل سسٹم بنا کر اسے پورے شہر میں ہر طرح کی ترقی کرنے کے لیے تمام اختیارات دیے جائیں۔ شہری منصوبہ بندی، سڑکیں اور پل جیسے کام نگر نگم کو دیے جانے چاہیے۔ جھارکھنڈ کے وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین نے مردم شماری 2027 میں آدیواسی سماج کے سرنا مذہب کو الگ مذہب کوڈ دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے صدر دروپدی مرمو، وزیر اعظم نریندر مودی اور گورنر سنتوش کمار گنگوار کو باضابطہ خطوط ارسال کیے ہیں۔ سماجوادی پارٹی نے صدر اکھلیش یادو نے مغربی بنگال کے اسمبلی انتخابات کے حوالے سے بھارتیہ جنتا پارٹی الیکشن کمیشن پر سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے کہا کہ دونوں نے مل کر ایک ایسا طریقہ اپنایا جو پہلے اتر پردیش کے رامپور ضمنی انتخاب میں آزمایا جا چکا تھا اور اب اسے بنگال میں نافذ کیا گیا۔ مرکزی حکومت نے آدھار کارڈ کے ڈیزائن میں مبینہ تبدیلی سے متعلق گردش کرنے والے خبروں اور سوشل میڈیا پوسٹ کو صاف طور پر مسترد کر حکومت نے واضح کیا آدھار کے فارمیٹ کسی بھی قسم کی تبدیلی کا نہ تو کوئی فیصلہ لیا گیا ہے اور نہ ہی ایسا کوئی منصوبہ فی الحال زیر غور ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پیر کے روز نئی دہلی میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے ہیڈ کوارٹر میں پارٹی کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے مغربی بنگال میں پارٹی کی تاریخی کامیابی کے بعد ایک متوازن مگر مضبوط پیغام دیا۔ انہوں نے ریاست میں دہائیوں سے جاری سیاسی تشدد کے خاتمے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اب وقت انتقام نہیں بلکہ تبدیلی کا ہے۔ اینٹی کرپشن بیورو کے حکام نے مکان کی تعمیر کی اجازت کے لیے رشوت طلب کرنے والی ایک جونیئر اسسٹنٹ کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر حکام کے متحد حیدرآباد کے بورا بنڈا ڈپٹی کمشنر دفتر میں جونیئر اسسٹنٹ کے طور پر کام کرنے والی بی سری لتا پیر کے دن متاثرہ شخص 1 لاکھ روپے رشوت لیتے ہوئے پکڑی گئی تھی۔ فلپائن کے البے میں انتہائی خطرناک قدرتی واقعہ سامنے آیا۔ حکام نے پیر 4 مئی کو بتایا کہ ہفتے کے آخر میں معیون آتش فشاں کی ڈھلانوں سے لاوے کے ذخائر گرنے کی وجہ سے بھاری مقدار میں راکھ نکلنے کے بعد 300 سے زائد خاندانوں کو وہاں سے نکال لیا گیا۔ واضح ہے کہ 3 میں سے معیون آتش فشاں پھر سے فعال ہو گیا ہے۔ اس دوران آسمان میں راکھ کے غبار اٹھے اور آس پاس کے علاقے کو مکمل طور پر اپنی زد میں لے لیا ہے۔ آپ نے ہرمز کے متعلق شروع ہوئی کشیدگی کے درمیان اب سعودی عرب، یو اے ای اور ترکیہ ایک الگ اور متبادل راستہ تلاش کر رہے ہیں۔ آپ نے ہرمز پر اپنے کی ناکہ بندی کے بعد سے دنیا بھر کے ممالک کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ نے ایک رپورٹ جاری کرتے ہوئے بتایا سعودی عرب، یو اے ای اور ترکیہ کی حکومتیں زمینی ریل لنک، سمندری کوریڈور اور پائپ لائن پروجیکٹس پر کام کر رہے ہیں۔ اس کا مقصد آبنائے ہرمز اور بحر احمر سے ہو کر گزرنے والے راستوں پر اپنے حصار کو کم کرنا ہے۔
فلسطینی عوامی جدوجہد کی قومی اتھارٹی نے بین الاقوامی پانیوں میں جزیرہ کریٹ کے قریب قابض اسرائیلی حکام کی جانب سے انسانی حقوق کے کارکنان سیف ابو کشک اور تھیا گوفلا کے اغوا کے جرم کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے بیرون ملک سیاسی بیورو کے رکن عبدالجبار سعید نے کہا کہ مذاکرات کے ساتھ ساتھ جنگ دوبارہ شروع کرنے کی اسرائیلی دھمکیاں قابض دشمن کے مستقل اسلوب کی عکاسی کرتی ہے جو آگ اور خون کے کھیل کے سائے میں مذاکرات کرنے پر مبنی ہے۔ ان کا مقصد حماس اور فلسطینی دھڑوں پر دباؤ ڈال کر ایسی رعایتیں حاصل کرنا جو میدان جنگ میں حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ قابض ظالم اسرائیلی حکومت نے مقبوضہ مغربی کنارے کی فلسطین اراضی پر نئی آباد کار سڑکیں بچھانے کے لیے 1 ارب شیکل یعنی کہ تقریباً $270 ملین سے زائد کی بھاری بجٹ کی منظوری دے دی ہے۔ جنوبی لبنان کے مختلف قصبوں کو پیر کے قابض ظالم صہیونی درندوں کی فوج کی فضائی غارت گری کے نتیجے متعدد لبنانی شہری جام شہادت نوش کر گئے، جبکہ قابض فوج نے صبح کے وقت کئی علاقوں پر حملوں کا دعویٰ کرتے ہوئے حزب اللہ کا بنیادی ڈھانچہ قرار دیا ہے۔ ظالم صہیونی درندوں کی فوج نے سینٹرل کمانڈ کے سربراہ عافیہ بلوٹ نے مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے قتل عام پر فخر کا اظہار کرتے ہوئے صفاقہ نے اعتراف کیا۔ فلسطینیوں کو اس بے رحمی سے قتل کر رہے ہیں جیسا کہ ہم نے سن 1967 کے بعد سے اب تک کبھی نہیں دیکھا ہے۔ لبنان اسلامی مزاحمت حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم نے ایک بیان میں ان 4 بنیادی عوامل کی نشاندہی کی جن کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ موجودہ مشکل مرحلے سے گزرنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ ان عوامل مزاحمت کا تسلسل، داخلی مفاہمت، ایرانی امریکہ معاہدے سے استفادہ اور کوئی بھی اسے عالمی علاقائی تحریک قابض اسرائیل پر دباؤ ڈال سکے شامل ہیں۔ ناظرین، آج کی بات خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔